وہ جرگہ میں منہ جھکائے کھڑی تھی۔ زیادتی تو اس کے ساتھ ہوئی تھی تو صرف ونی کیوں کیا جا رہا تھا؟ وہ کھڑ مراد شاہ خاندان کا اکلوتا وارث اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ گاؤں کے جھمیلوں سے دور رہنے والا انسان آج اچانک یوں جرگہ میں کیوں کھڑا تھا؟ اسے اپنا باپ عزیز تھا، اتنا کہ شاید ہی کوئی اس کے باپ کے خلاف کوئی ایک لفظ اس سے 100 میل تک رہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں کسی بھی قسم کے ناگوار الفاظ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، بس اتنا سنا تھا کہ اس کے چچا نے مہابیر شاہ کے چچا کا قتل کیا ہے اور اسے غنی کیا جا رہا ہے۔ جرگہ سے تھوڑے دور ایک لڑکی کھڑی آنسو بہاتی اپنے بچپن کی محبت کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے، کتنی محبت کی تھی اس نے اسے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ یہ بات ہی اس کے لیے باعث موت تھی۔ وہ روتی گرتی جرگہ سے دور ہوتی حویلی کی طرف بھاگ رہی تھی اور وہ اپنے باپ کے حکم کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ کسی کے سپنوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی محبت کو ٹھکرانے جا رہا ہے، اس لڑکی کو غنی کیا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ مہابیر شاہ کے باپ زبیر شاہ کی کرخت آواز جرگہ میں بیٹھے ہر فرد کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گاؤں کے سردار کے سامنے اپنا سر اٹھاتا، یہ ان کے فیصلے کی نفی کرتا۔ وہ ایک یتیم لڑکی کے لیے ہرگز آواز نہ اٹھا سکتے تھے۔ ان سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ ظلم دیکھنا اور سہنا ان کی جیسے عادت ہو گئی تھی۔ محض چند پل لگے تھے اور وہ کسی ایسی لڑکی کے نکاح میں تھا جس نے نہ تو اس نے دیکھا تھا اور نہ ہی اسے پہچانتا تھا۔ مہابیر شاہ کی فطرت میں ہی نہیں تھا کہ وہ کسی عورت ذات سے تلخی برتے یا اسے اونچی آواز میں بات کرے۔ اس کے بالکل برعکس اس کا باپ تھا، جس کے لیے عورت صرف پاؤں کی جوتی تھی۔ مہابیر شاہ کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی، اس لیے مہابیر شاہ نے ہمیشہ عورت ذات کی عزت کرنا سیکھی تھی۔ لیکن مہابیر شاہ نے کبھی مرد ذات پر نہ بھروسہ کیا تھا اور نہ ہی رحم۔ وہ گناہ کرنے والوں کو بیچ چوراہے میں ایسی موت دیتا تھا کہ دوسرا کوئی گناہ کرنا اس سے پہلے ایسی موت مر جاتا تھا۔ پورا گاؤں اس کے قہر سے واقف تھا اور اب انہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی جو کہ زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے پیروں میں کھڑے کانپ رہی تھی جب اسے ایک مضبوط حصار نے تحفظ بخشا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر خبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ اسی کا شوہر تھا، تبھی وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ بابا، اب حویلی ساتھ چلیں گے؟ وہ ان کے روبرو آواز میں زبیر شاہ نے پہلے اپنے بیٹے کو پھر اس کے ساتھ لگ کر کھڑی اس لڑکی کو سر تا پیر تک دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی اور چہرے پر ایک خفاست بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں تم چلو، میں آ رہا ہوں، وہ کہتے واپس جرگہ میں بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مجھے گاڑی میں بیٹھنا اور انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کندھے پر رومال رکھتے گاڑی کی طرف آئے تھے اور وہ بجائے گاڑی میں آگے بیٹھنے کے پیچھے اس لڑکی کی طرف آ بیٹھے تھے۔ مہابیر شاہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے، وہ ہمیشہ آگے بیٹھا کرتے تھے، آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ یوں پیچھے آ بیٹھے تھے؟ مہابیر شاہ کی نظر ان کے ہاتھ پر گئی تھی جو کہ آہستہ آہستہ وہ اب اس ساتھ بیٹھی لڑکی کے کندھے تک لے آئے تھے۔ مہابیر شاہ نے اپنا چہرہ پھیرا اور غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ ان کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا اور عورت کے ساتھ کھیلنا ان کا پسندیدہ کھیل رہا تھا۔ مہابیر کو افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیسے وہ اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے لیے ایسے خیالات رکھ سکتے ہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی تو وہ ہوش میں آیا۔ ساتھ بیٹھی وہ لڑکی سسک رہی تھی۔ زبیر شاہ گاڑی سے نکلا۔ باہر آؤ لڑکی، زبیر شاہ کی آواز پر وہ خاموشی سے باہر آئی تھی۔ زبیر نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مہابیر نے غصے اور افسوس سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ مہابیر شاہ کی نظریں خود پر محسوس کرتے زبیر نے مہابیر کو دیکھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اسے سوال کر رہے تھے۔ مہابیر نے کچھ نہ کہا اور اس لڑکی کو اپنی طرف کھینچا۔ بابا، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ بنا زبیر شاہ کی طرف دیکھے اسے لیے اپنے ساتھ حویلی کی طرف بڑھانا۔ مہابیر، تمہارا آج نکاح ہے،
رانیہ سے۔ زبیر شاہ کی بات پر اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اگر انہوں نے رانیہ سے اس کا نکاح کروانا ہی تھا تو اس لڑکی کی زندگی انہوں نے تباہ کیوں کی تھی؟ کیوں وہ ونی کر لائے تھے اسے؟ کیا مقصد تھا ان کا ونی کرنے کا؟ مہابیر شاہ نے حیرت سے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ساتھ کھڑی لڑکی کو ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ مہابیر نے غیر محسوس انداز میں اسے اپنے پیچھے کیا۔ اگر آپ نے میرا رانیہ سے نکاح کروانا ہی تھا تو اس لڑکی سے کیوں کروایا بابا؟ آپ جانتے تھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، وہ میرے لیے کیا جذبات رکھتی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے میرا نکاح کروا دیا اس سے، کیوں؟ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا بولا تھا۔ زبیر شاہ کو مہابیر کا یوں اپنے سامنے بولنے پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو کبھی پہلے اپنے باپ کے کسی بھی فیصلے پر کچھ بولا ہی نہیں کرتا تھا، تو آج وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد کیوں بول رہا تھا؟ اس کے تو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ حویلی کے دروازے پر کھڑی رانیہ زبیر شاہ کی بات پر چہک اٹھی تھی۔ مہابیر کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر رانیہ کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کی بھتیجی کو جان سے مار دے۔ اگر وہ لحاظ کیے کھڑی تھی تو صرف اور صرف زبیر شاہ کے کہنے پر، کیونکہ زبیر شاہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ خاموش رہے گی تو وہ اس کا نکاح مہابیر سے کروا دیں گے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لڑکی سے میرے بہت سے پرانے حساب نکلتے ہیں، میں نے وہ پورے کرنے ہیں۔ رات ہونے کو آئی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ وہ بولتا آگے بڑھا ہی تھا کہ مہابیر کی بات پر انہیں پھر سے جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے پلٹے تھے۔ بابا، یہ آپ کی کوئی رکھیل نہیں، میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ آج تو اس پر گندی نظر ڈال دی، لیکن اگلی بار اس پر نظر ڈالنے والا میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں اسے بھی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اور رہی بات رانیہ سے نکاح کرنے کی، تو میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں نے رانیہ کے لیے اپنے تمام تر جذبات اسی وقت دور کہیں دفن کر دیے تھے جس وقت میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ اب میری محبت، میری چاہتوں کی حقدار صرف اور صرف یہ لڑکی ہے، نہ کہ رانیہ۔ وہ کرخت آواز میں کہتا اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رانیہ کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، جیسے اس نے بچپن سے چاہا تھا، محبت دی، وہ اتنی مشکلوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ اچانک یوں ہی ایک پل میں وہ اسے اتنا پرایا کر گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ کر زبیر شاہ غصے سے اپنی گن مہابیر کی طرف تانی کہ رانیہ دروازے سے اٹھ کر باہر نکلتے اپنے تایا کے سامنے آئی تھی۔ تایا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا اس سے نکاح کروائیں گے، اب یوں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ فوراً سے زبیر کے ہاتھ میں پکڑی گن تھام گئی تھی۔ تم نے دیکھا، یہ پہلے کبھی میرے سامنے نہیں بولتا تھا اور آج اس لڑکی کے نکاح میں آتے ہی میرے سامنے بول کر گیا ہے۔ یہ تو مجھے کہتا تھا کہ اگر اس کی آخری سانس بھی چل رہی ہو تب بھی وہ میرا نام اپنے منہ سے ادا کرے گا۔ وہ میری باہوں میں دم توڑنا چاہتا ہے، لیکن آج یوں اس لڑکی کی وجہ سے بغاوت کرنے پر تلا ہے۔ اپنے ہی باپ سے وہ دھاڑے تھے۔ تایا، آپ جانتے ہیں مہابیر کی پسند کیسی ہے، کہاں وہ گاؤں کی رہنے والی سادہ لڑکی اور کہاں میرا مہابیر۔ وہ جلدی سے ترنگ میں آتی بولی تھی، وہ واپس وہ میرے پاس ہی آئے گا اور میں جانتی ہوں اس وقت وہ کہاں گیا ہے۔ کل ہی میں اس کے پاس جاؤں گی۔ لہجے میں بلا کا غرور تھا، چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جسے وہ سب کچھ پتہ کر لینے والی ہو، لیکن وہ آنے والے وقت سے بالکل انجان تھی کہ آنے والے وقت میں وہ کون کس کا ہونے والا تھا، اس سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ یوں ہی چلتا جنگلوں کی طرف سے لے کر جا رہا تھا کہ مہابیر کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ چلتی لڑکی خاموشی سے بس اس کے ساتھ چلے ہی جا رہی تھی۔ اسے ایک دفعہ بھی ڈر نہیں لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے یا وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اس کے سامنے زبیر اسے کہا تھا کہ وہ رانیہ کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ مہابیر کو اس کی خاموشی چبھنے لگی تھی کہ آخرکار وہ اپنی منزل پہ پہنچا۔ اس نے آدھے گھنٹے میں پہلی دفعہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، وہ ایک عالیشان گھر تھا۔ یہ گھر مہابیر نے خود اپنے لیے بنوایا تھا، اس میں نہ ہی زبیر شاہ کی محنت لگی تھی اور نہ ہی دولت۔ یہ گھر مہابیر شاہ نے اپنے بل بوتے پر اپنے لیے بنایا تھا۔ یہاں وہ اکثر اپنی ماں کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن ماں کے جانے کے بعد یہاں آنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ مہابیر شاہ کے دل میں تکلیف ہوتی تھی، اسے وہ ایک ایک پل یاد آتا تھا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ یہاں بتایا تھا۔ مہابیر کو اپنے باپ سے محبت اس قدر تھی کہ وہ اگر مہابیر شاہ کو دنیا چھوڑ دینے کے لیے کہتے تو مہابیر شاہ پل نہ لگاتا تھا، لیکن ماں کی دی ہوئی تربیت بھی اس کے لیے بے حد اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اسے سکھایا تھا کہ عورت ذات کی عزت کرنا، اگر کوئی تمہاری نکاح میں آ جائے تو اسے روح اور دل دونوں سے مخلص ہو جانا، پھر کسی اور عورت کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا۔ اور مہابیر شاہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اس نے اب اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کے علاوہ باقی سب عورتوں کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ بول بھی نہیں رہی ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ بس یوں ہی اس گھر کو تکتے پا کر
مہابیر شاہ نے خود ہی اسے سوال کیا تھا۔ مہابیر نے پہلی دفعہ اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ کالی چادر اپنے سر پر اڑے منہ چھپائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں مہابیر شاہ کی طرف اٹھی۔ مہابیر ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس قدر حسین آنکھیں اس نے پہلے کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی، یا یوں کہنے اس کے لیے دل میں چھپی اپنی محرم کے لیے محبت آ گئی تھی۔ وہ محبت اس کی ماں نے ہمیشہ سے مہابیر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اس کے دل میں چھپائی تھی، وہ جاگی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آنے والے چاہے جیسی بھی ہو، سیرت کی بری ہو یا صورت کی، وہ تمہاری محبت ہوگی، تم نے اسے اتنی محبت کرنی ہوگی کہ وہ خود ہی خوبصورت ہو جائے گی، وہ خود ہی نکھر کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اگر اس کی صورت بری بھی ہوئی تو اس کی سیرت اتنی خوبصورت ہو جائے کہ لوگ اسے بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ جب تم اس کی محبت دو گے تو اس کی سیرت خود ہی نکل جائے گی، لیکن اس کی صورت کو کبھی تولنا مت، وہ جیسی ہوگی وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ مہابیر کے کان میں اپنی ماں کے کہے الفاظ گونجے، وہ سر جھٹک کر مسکرائے۔ صحیح کہا تھا انہوں نے، وہ واقعی اپنی بیوی سے محبت کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ زرتاشا ایک مختصر تا لفظ مہابیر کو اس کی آواز اپنے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی اور اس کا یوں ہی ہاتھ پکڑے اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ چونکہ یہ گھر وادیوں سے بے حد دور تھا اور درختوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے اس کے پاس آس پاس کا موسم رات ہونے کی وجہ سے بے حد حسین ہو رہا تھا۔ کھانے کے لیے وہ کچھ نہیں لایا تھا، لیکن اب اسے بھوک ستانے لگی تھی۔ ویسے گھر میں آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن وہ یوں ہی سر پر چادر اوڑھے منہ چھپائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مہابیر اپنا لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے بھی اسے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جب نظر لیپ ٹاپ سے ہٹی تو اسے سامنے ویسے ہی ساکت بیٹھی زرتاشا کو دیکھا۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، جاؤ جا کر فریش ہو لو، جاؤ میں نے کھانا منگوانے کے لیے منگوایا ہے، تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا، اسے کہتا واپس لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلانے لگا۔ زرتاشا کھڑی ہو کر چند قدم چلی اور واپس آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مہابیر نے خود پر سایہ دیکھا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے اپنے پاس کھڑی زرتاشا کو دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ مہابیر نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چاہیے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے سنہری بڑی آنکھیں اٹھا کر اس کے طرف دیکھی۔ میں اپنے ساتھ اپنے کپڑے نہیں لائی، اور تو یہ گھر میرا نہیں آپ کا ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کس طرف جانا ہے مجھے؟ وہ معصومیت سے نرم اور شیریں لہجے میں بولی تھی۔ مہابیر مسکرایا اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس نے کہا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے؟ یہ گھر اتنا ہی تمہارا ہے جتنا میرا، اور رہی بات تمہارے کپڑوں کی تو کل ہم جائیں گے شاپنگ کے لیے، تمہیں جو چاہیے ہو، جیسا چاہیے ہو تم خرید سکتی ہو، اور تمہیں کمرہ بھی دکھا دیتا ہوں، چلو۔ وہ اپنے ہاتھ آگے کرتا مسکرا کر بولا۔ مہابیر زرتاشا کو یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی بچی ہو۔ زرتاشا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا، مہابیر کا ہاتھ تھام لیا۔ مہابیر چند قدم چلا ہی تھا کہ زرتاشا وہیں کھڑی ہو گئی اور چہرہ جھکا گئی کہ اس کے یوں اپنے ساتھ قدم نہ بڑھانے پر مہابیر نے پلٹ کر زرتاشا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ مہابیر نے پلٹ کر اس کی چادر میں لپٹا سبھی چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جب آنکھیں اٹھائیں تو آنکھوں میں نمی تھی۔ مہابیر اس کو پکڑا اور اس کے کندھوں سے تھاما۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہہ کر اسے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی رانیہ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کی زندگی میں آ گئی، اب آپ خود پر مجھے بوجھ سمجھیں گے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کی فکر ہو رہی تھی مہابیر کسی اور سے نکاح کر لے گا، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے فکر مند تھی، وہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ مہابیر کھلے دل سے مسکرایا اور محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی۔ میرے دل میں جو اس کے لیے جذبات تھے وہ اتنے بھی پروان نہیں چڑھے تھے کہ میں اپنی بیوی کو غیر معمولی سمجھنے لگوں۔ تمہیں میں رانیہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور بولنے لگا، رانیہ اور میں بچپن سے ساتھ رہے ہیں، وہ مجھے بچپن سے محبت کرتی آئی تھی، لیکن مجھے اس سے محبت ہوئی یا مجھے اس پر ترس آ گیا کہ وہ یوں میرے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی تھی، اسی لیے محبت کے دعوے کرتی تھی، اتنا پسند کرتی تھی، میری ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میں اپنی وقتی اٹریکشن کو محبت سمجھ بیٹھا، لیکن جب آج تم سے نکاح ہوا تو مجھے میری ماں کے کہے الفاظ یاد آئے کہ اگر تم کسی سے نکاح کرو تو اسے سچے دل سے چاہنا، اور اسی وقت میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کسی رانیہ سے محبت تو کیا اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، اور اب میرے دل میں صرف ایک عورت ہے اور وہ تم ہو۔ مہابیر مسکرایا۔ زرتاشا نے مسکراتی آنکھوں سے مہابیر کو دیکھا اور پھر اس کے گرد ہاتھ باندھ دیے، اس کے سینے سے سر لگاتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ رہا ہمارا کمرہ، تم جاؤ جا کے فریش ہو جاؤ، فی الحال اس کمرے میں میرے ہی کپڑے پڑے ہیں، تم کوئی بھی پہن لینا، اور پھر ہم کل تمہارے لیے شاپنگ کر کے آ جائیں گے۔ اس کا گال تپ تپاتا کہتا وہ دروازہ کھول کر چلا گیا تھا۔ زرتاشا نے بھی نظر کمرے پر ڈالی اور نہایت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ وہ اس گھر میں موجود ماسٹر بیڈ روم تھا، ایک سفید جہازی سائز کا بیڈ جو کہ کمرے کے بیچ پڑا تھا، اس کے پاس 2 چھوٹے ٹیبل تھے، تو سامنے ایک بڑا شیشہ جس کے سامنے پرفیوم، کولون اور ہیئر برش پڑا تھا، ایک بڑے سائز کی الماری جس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا صوفہ پڑا تھا، اور 2 آس پاس چھوٹے میز تھے، ایک چھوٹا
میز جو کہ صوفے کے ساتھ پڑا تھا، وہ اس پر ایک گلدان رکھا ہوا تھا، سفید کلر کی کارپٹ بچھائی تھی۔ مہابیر نے اپنا گلا کھنکھارا تو ایک نظر مہابیر کو دیکھا اور سر جھکا دی۔ کمرے میں داخل ہو گئی۔ مہابیر نے ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس کے ہاتھ بھی بالکل مکمل طور پر چادر میں چھپائے ہوئے تھے۔ مہابیر کو اب اسے دیکھنے کی چاہت ہوئی تھی تو وہ کچھ سوچتا مسکرا کر نیچے گیا اور کمرے میں وہ داخل ہوئی۔ وہاں موجود الماری کو کھولا، اس میں کئی شرٹس اور ٹراؤزر پڑے تھے، ان میں سے ایک سفید شرٹ نکال دی اور واش روم میں بند ہوئی تھی، اور کھانا ٹرے میں لگا تھا واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ موسم نے کروٹ لی تھی اور اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی تھی اور لائٹ بند ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہ بورڈ پر ہاتھ مارا تو مدھم سی روشنی کمرے میں جلی تھی۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ واش روم سے چیختی باہر آئی اور مسلسل اپنی کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتی اس کی سفید شرٹ جو کہ کندھوں سے سرکی ہوئی تھی، اس کا صاف شفاف دودھیا رنگ اور کندھے جو کہ مدھم لائٹ میں مزید خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ گھنے کالے بال جو کہ کافی لمبے تھے، ایک سائڈ پر کندھے پر گرائے، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں بھیچے اس کو مسلسل گول گول گھوم رہی تھی، لیکن مہابیر تو اس کے ہوش ربا سے راپے میں کھویا ہوا تھا۔ بھرے بھرے گال پر ہی خوبصورت تراشے گئے لب، گھنی پلکیں جو کہ آپس میں سختی سے پیوست تھیں، وہ گول گول گھومتی جب مہابیر کے سینے سے ٹکرائی تو مہابیر کو ہوش آیا تھا۔ درتاشا کا یوں کسی سے ٹکرانے سے اس کی چیخیں مزید بلند ہوئی تھیں۔ بھوت بھوت وہ چیخی تھی، کوئی بھوت نہیں ہے، میں ہوں۔ مہابیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا تو وہ خاموشی سے کھڑی آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر ٹکائے بار بار کمر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مہابیر نے اس کا رخ پلٹا اور شرٹ نیچے سے سرکائی۔ شرٹ کے کچھ بٹن کھولو۔ مہابیر کے کہنے پر درتاشا نے فوراً شرٹ کے 3 بٹن کھول دیے تھے۔ اسے اپنی کمر پر کچھ چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے آزادی چاہتی تھی، اس لیے بس خاموشی سے شرٹ کے بٹن کھولے اور چہرہ جھکایا تو مہابیر نے شرٹ سرکائی تو وہ سرکتی چلی گئی۔ درتاشا نے اسی کمر پر ہاتھ دیکھا تو ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ مہابیر نے وہ کیڑا ہاتھوں میں لیا اور گیلری کی طرف اچھالا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے اس سے بات کرنے پر تلی تھیں۔ مہابیر نے نرمی سے اس کی کمر کو چھوا۔ درتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی اور وہ زور سے آنکھیں میچے۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کاش وہ اندھیرے سے نہ ڈرتی اور جلدی میں شرٹ نہ پہنتی تو یہ نہ ہوتا۔ مہابیر کو اس کی کمر پر چلتے ہاتھ محسوس کرتے اس کی حالت بری ہونے لگی تھی۔ اس کی جان تو فنا تب ہوئی جب درتاشا نے اپنی کمر پر مہابیر کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ مہابیر نے کمر کو اپنے گرم لبوں سے مہکانے کے بعد اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھونے لگا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو انگلیوں کے پوروں سے چھونے کے بعد اپنے لبوں سے چھو لیا تھا۔ اس کے کانپتے لبوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر لیا تھا۔ درتاشا آنکھیں بند کیے مضبوطی سے مہابیر کی شرٹ تھام گئی تھی، اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کا انڈیلتا درتاشا کو اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتا اپنی شرٹ اتارتا۔ اس پر کسی کالی گھٹا کی مانند چھایا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں پر اپنا مردانہ ہاتھ ڈالے وہ مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھامے، اس کے وجود کو خود میں پیوست کرتا، اس سے پور پور پر محبت کی بارش کرتا، اس ننھی جان پر ظلم کرنے پر تلا تھا۔ اس کی گردن کو اپنے گرم لمس سے مہکاتا، اس کے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی اس کی باہوں میں پڑی، اس کی شدت برداشت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو وہ نرمی سے اپنے لبوں سے چن کر اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پوری رات وہ اس پر کسی کالی گھٹا کی مانند چھایا، اس پر اپنی شدت نجاور کر رہا تھا۔ صبح جب مہابیر کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے سینے پر سوتی درتاشا پہ پڑی۔ اس کی سنہری بڑی بڑی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر اور گردن پر اس کی دی گئی محبتوں کے نشان جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پور سے محسوس کرتا مسکرایا اور پھر نرمی سے اپنے لبوں سے اسے چھو لیا۔ وہ اٹھا اور اپنی شرٹ واپس اسے پہنایا تھا۔ واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ ساری رات نہ سوئی تھی اور اب اس کو اٹھانا مہابیر کو مناسب نہیں لگا تھا۔ نظر کھانے پر پڑی تو مسکرایا اور نظر درتاشا پہ ڈالی۔ وہ تو اسے صرف دیکھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حسین سراپی نے اسے یہ بھی اجازت نہیں دی تھی اور نہانے کے بعد کھانے کی ٹرے لے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مہابیر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، وہ خود سے افسوس سے کہتا مسکرایا اور کچن سے باہر نکلا، صوفے پر بیٹھا آن لائن شاپنگ کرنے لگا اور رات کا بھوکا تھا۔ اسے اب بھوک شدت سے لگی تھی، وہ ناشتہ بھی منگوا چکا تھا، تھوڑی دیر میں سامان اس کے گھر پہنچ جانا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ دروازے پر بیل ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ اس نے جو سامان منگوایا وہ آ گیا ہے، اس لیے وہ اٹھتا دروازے پہ گیا، لیکن سامنے کھڑی رانیہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ جگہ چھوڑتا واپس اندر آ گیا تھا۔ تمہیں
گھر چلنا چاہیے اس طریقے سے، یوں تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں اکثر لائٹ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی یہاں آس پاس کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے، اور میں تمہیں اس لڑکی کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے تم نے گھر چھوڑ دیا، اور اس کو یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس سے بہت قریبی ہو۔ مہابیر اب اسے ایک نظر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، تو وہ بس کھڑا اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی زرتاشا نیند میں چلتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے اس کے کاندھے، گردن اور چہرے پر نشان دیکھ کر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی پیچھے ہو گئی، نظر اس کے جسم پر پہنی شرٹ پر گئی۔ رانیہ نے مہابیر کو دیکھا جو اس کے پیچھے منڈلاتی پھرتی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے تو اس نے کہا تھا کہ ہاں وہ اسے نکاح کرے گا، اور اسے تو شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اسے دور رہے گی تب وہ اسے نکاح کرے گا، اس لیے تو اسے دور رہنے لگی تھی۔ اور کل کی آئی ہوئی لڑکی نے چند گھنٹوں میں اس کے دل میں وہ مقام پا لیا تھا۔ اس کے دل میں تکلیف ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیند میں چلتی سیڑھیوں پر ایک قدم رکھتی وہ زمین بوس ہوتی، مہابیر بھاگتا ہوا زرتاشا کو اپنی باہوں میں بھرتا کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کمرے میں بہت اندھیرا ہے، وہ کہتی مہابیر کے سینے سے لگی تھی۔ وہ مہابیر کے ایسے قریب ہو رہی تھی جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ وہ مہابیر بھی محبت سے اس کی شرٹ درست کرتا اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تم تھوڑی دیر اور آرام کرو، میں نے تمہارے لیے کچھ سامان منگوایا، وہ آ جائے تو فریش ہو کر پھر ساتھ میں ناشتہ کریں گے، وہ محبت سے بولتا اس کی پیشانی چوم کر واپس کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرتاشا نے کمفرٹر اچھے سے خود پر اوڑھا اور سو گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے مہابیر، تم نے مجھ سے، وہ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی تھی کہ اس نے اسے ایسے دور کیا جیسے وہ کوئی اچھوت چیز ہو۔ رانیہ نے اپنے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر وہ ہاتھ پیچھے کر کے منہ جھکائے رونے لگی۔ دیکھو رانیہ، تم اچھے سے جانتی ہو کہ اس دن تم اپنی جان دینے والی تھی، اگر میں ویسا نہ کہتا اور کرتا تو تم اپنی جان دے دیتی۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن میں اپنے بابا کے فیصلے کی نفی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے زرتاشا سے نکاح کیا، اور اب وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ لیکن نتایا ابو نے تو تمہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ کر تم مجھ سے نکاح کرو، اس فیصلے کو کیوں نہیں مانا، اس حکم کی تکمیل کیوں نہیں کی تم نے؟ وہ روتی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو مہابیر نے غصے سے رانیہ کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی نظر سے اس کو دیکھا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ اس سے محبت سے دیکھ رہا تھا، محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن آج پھر وہ اسے ویسے ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ آج تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالی ہے، لیکن آئندہ اگر ایسی کوئی بات کی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بیوی ہے وہ میری، کوئی عام لڑکی نہیں جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی بول دے گا۔ وہ گرایا تھا۔ آج کے بعد اس گھر کا رخ بالکل بھی نہیں کرنا، وہ اور بول دینا بابا سے کہ ملنے آتا رہوں گا، اور رہی بات میری بیوی کی تو وہ اس گھر سے اور ان لوگوں کے گھر کے ہر فرد سے دور رہے گی۔ وہ غصے سے کہتا بنا رانیہ کو دیکھے کچن میں چلا گیا تھا۔ رانیہ کا وہاں رکنا اپنا فضول لگنے لگا تھا، اس لیے وہ بھی بنا کچھ بولے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ بات جب زبیر شاہ کے کانوں میں پڑی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوئے مہابیر کو اپنے پاس آنے کا کہہ چکے تھے۔ مہابیر بھی بنا کچھ کہے زرتاشا کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کرتا حویلی چلا گیا۔ مہابیر شاہ حویلی جانے سے پہلے زرتاشا کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے شاپنگ مال چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا تو وقت لگ جائے گا۔ صبح زرتاشا کے لیے جو شاپنگ کی تھی وہ کم لگی تھی، اس لیے وہ مزید شاپنگ کرتا حویلی گیا، لیکن وہاں تو کوہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف ملازم ہی ملازم تھے، اور ہر طرف یہی شور گونج رہا تھا کہ زبیر شاہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مہابیر جی کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زبیر شاہ کے کمرے میں بھاگا تو وہ بے سود اپنے بستر پر بیٹھے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے پاس گیا اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آنکھیں کھول لیں۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگائے ان کا چہرہ تھپ تھپاتا انہیں پکار رہا تھا، لیکن وہ اس دنیا میں ہوتے تو اس کی بات کا جواب دیتے۔ اس کی روح تو رفیق اعلیٰ سے جا ملی تھی، اب آگے اللہ اور زبیر شاہ اور ان کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ وہ روتا پڑتا اپنے باپ کو سینے سے لگائے ہوئے بیٹھا رہا تھا۔ بے شک وہ گنہگار تھے، انہوں نے اس کی ماں کو اذیتیں دی تھیں، لیکن وہ تھا تو ایک باپ ہی، آخر کیسے وہ اپنے باپ سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ وہ روتا پکارتا رہا، لیکن انہوں نے آنکھیں نہ کھولیں اور اسے جواب نہیں دیا۔ چند گھنٹوں میں وہ اپنے باپ کو سپرد خاک کر آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ رانیہ اس کے پاس آئی۔ مہابیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس سر جھکا گیا۔ مہابیر، وہ میں نے کہا تھا کہ میں نے کہہ رہی تھی کمرے سے کسی کو نکلتے دیکھا تھا، ڈاکٹر کا تو کہنا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسے سوچتے رانیہ کے کہنے پر مہابیر حیرت سے رانیہ کو دیکھا اور اس کے مقابل آیا۔ کس کو بولو کس کو؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ دماغ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں
نیچے وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس سے پوچھ رہا تھا وہ ملک کو. اس کا کہنا تھا کہ وہ بنا رانیہ کی کوئی بات سنے کمرے سے نکل گیا. رانیہ کو اس کی آنکھوں میں وحشت ہو رہی تھی. وہ جھرجھری لیتی کمرے سے نکلی. وہ ریش ڈرائیو کرتا ملک ہاؤس پہنچا تھا. وہاں پہنچا تو ملک سامنے کچھ تصویریں رکھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. مہابیر بنا لحاظ کے اندر گیا اور ملک کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس پہ پیر در پیر مارنے لگا. ملک کی کسی گارڈ نے بھی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر مہابیر کو ملک سے پیچھے کرتا. یہاں تک کہ ملک ادھمرا زمین پر پڑا تھا اور مہابیر بھی ابھی تک اپنی طاقت مہابیر میں ابھی بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کی ایک ایک سانس کھینچ کر رکھ دیتا جسم سے نکال دے. مہابیر کی نظر ٹیبل پر بکھری تصویروں پر پڑی تھی. مہابیر ایک تصویر اٹھائی اور اس کو دیکھنے لگا. یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی اور کیا رشتہ ہے اس سے تیرا؟ مہابیر غصے سے ملک کے چہرے پر دھاڑا تھا. تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ اپنے منہ سے بہتا خون صاف کر کے الٹا اس سے پوچھ رہا تھا. بیوی ہے یہ میری، بنی ہو کر آئی ہے. اگر تو اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے تو یاد رکھ تجھے میں آج اسی وقت زمین میں دفن کر کے جاؤں گا. اور وہ ایک اور دھماکہ اس کے منہ پر مارتا گرایا تھا اور گن نکال کر اس کی پیشانی پر رکھی. لیکن ملک تو ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جیسے کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. ایک پل کو مہابیر نے بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے. مہابیر بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا. یہ تمہاری ونی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 8 گاؤں کی یہ ایک سردار جس کا شوق شکار کرنا ہے، بندوق چلانا ہے، اتنی آسانی سے کیسے ونی ہو گئی؟ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے سنا تھا کہ تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اس لیے اس کی موت ہوئی. میں مان ہی نہیں سکتا کہ جہاں وہ لڑکی ہو اور وہاں کسی کی موت نہ ہو. مہابیر خون سے لت پت پڑے ملک کو دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا. وہ میری بیوی ہے جو اندھیرے سے ڈرتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بندوق چلانا تو کیا اسے دیکھ بھی سکتی ہوگی؟ وہ غصے سے اس کے چہرے کے پاس ہوتا گرایا تھا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم جو انسان دو نہیں 4 آنکھیں رکھتا ہے اسے اپنے گھر میں چھپا دشمن نظر نہیں آیا. وہ ادھمرا ہونے کے باوجود اس کے مذاق اڑا رہا تھا. یہ سوچتے سمجھتے بنا کے مقابل اس کا کیا کر سکتا ہے؟ وہ غصے سے وہیں چھوڑ کر اپنے گھر پر گیا تھا جہاں وہ اپنی معصوم بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا. مہابیر شاہ کو تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ بس اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے پوچھ کر اپنے دل کو تسکین دینا چاہتا تھا. جو اس نے سنا ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ فارم ہاؤس پہنچا تو اسے اپنے کمرے میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی. بھاگ کر وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہاں سامنے کوئی آدمی گرا ہوا تھا جس کے جسم سے خون رس رہا تھا. وہ پاس ہی اپنا سر جھکائے اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی. وہ پوری طاقت سے ہاتھوں کے بل بیڈ کو دباتی ہوئی گول گھومی تھی. جس قدر شدت سے اس نے اپنا پاؤں اس کے سینے پر مارا تھا اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز باقاعدہ سے سماعتوں میں ٹکرائی تھی. کل سے بھوکی ہونے کی وجہ سے اب زرتاشا کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ وہیں گر گئی تھی. وہ آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا بمشکل اٹھ کر بیٹھا اور اپنی شرٹ سے گن نکال کر اس پر تانی تھی کہ مہابیر نے آگے بڑھ کر پاؤں اس کے ہاتھ پر مارا. گن اچھل کر اس کے ہاتھ میں آئی تھی. کون ہے تو اور اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مہابیر نے اس آدمی سے سوال کیا تھا. زرتاشا کو بے ہوش ہو چکی تھی لیکن اس کے کیے وار کو دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے. وہ اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہے اور جیسے ہی حالت سامنے پڑے انسان کی تھی وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ ڈرپوک نہیں ہے، وہ بہادر ہے. تو پھر آخر کیسے وہ اتنی آسانی سے ونی ہو گئی تھی؟ کیوں وہ اپنا حق کے لیے نہیں بولی تھی؟ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر اب مہابیر جس بات کا ڈر تھا کہیں مالک نے ٹھیک تو نہیں کہا، کہیں اس نے اس کے باپ کو قتل میں اس کے ہاتھ ہو سکتا ہے. اس کا دل فوراً نفی کی تھی. وہ ایک نظر کے لیے بے سدھ وجود پہ ڈالتا اس آدمی کو لیے کمرے سے باہر نکلا تھا. اپنے مخصوص کمرے میں سر کرسی سے بھاگ کر واپس کمرے میں آیا تھا اور زرتاشا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا. اب واپس اس آدمی کے پاس گیا. اب جلدی بول کہ کیوں مارنے آیا تھا ورنہ ایسی موت دوں گا کہ دنیا تیرے جسم کو دیکھ کر کانپے گی. وہ غصے سے غرایا اور گن کی نوک اس کی پیشانی پر ماری تھی. زرتاشا سرکار اس نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ مہابیر کا دماغ معاف ہونے لگا تھا. اس نے منہ سے لفظ زرتاشا سرکار سن کر مہابیر کو دن میں ہی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے محسوس ہوئے تھے. زرتاشا سرکار 8 گاؤں کی اکلوتی سردار ہے. یہاں سے چند میل دور ایک گاؤں واقع ہے جہاں زرتاشا سرکار کی حکومت چلتی تھی. چند روز پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے کچھ دن بعد زرتاشا سرکار اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس احاطے سے باہر نکلی تھی اور ان کے گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا جس نے عثمان ملک نامی انسان کو اس کی سپاری دی تھی. لیکن اس زمیندار کو کسی نے بتایا کہ اس ملک نامی آدمی کو کسی سے بہت بری طرح مارنے والوں کو کوئی اور نہیں بلکہ زرتاشا سرکار کا شوہر ہے. جس کے باپ نے پہلے زرتاشا سرکار کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہا لیکن زرتاشا سرکار کے والد نے صحیح وقت پر وہاں پہنچ کر اسے بچا لیا کہ چند سال بعد وہ پھر آئے اور اسی وقت زرتاشا سرکار کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. زرتاشا سرکار کے شوہر کے باپ زبیر شاہ کو وہاں زرتاشا سرکار دکھی تو وہ زرتاشا کے لیے
پاگل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اسے کسی بھی حال میں بس وہ لڑکی اپنے بستر پہ چاہیے تھی۔ اور زمیندار کو وہ 8 گاؤں زمیندار اور اس زبیر شاہ نے مل کر پہلے زبیر شاہ کے بھائی کا قتل کیا اور پھر زرتاشا سرکار کے باپ کا اور الزام زرتاشا کے چاچا پر لگا دیا تاکہ وہ لوگ زرتاشا سرکار کو غنی کر سکیں۔ ویسے وہ گاؤں میں بھی باہر ہو جاتی اور زبیر شاہ کی حسرت بھی پوری ہو جاتی، لیکن جب زبیر شاہ کی موت کی خبر ان تک پہنچی اور یہ بھی پتہ چلا کہ زرتاشا سرکار زبیر شاہ کے ہاتھ لگی ہی نہیں، تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجا کہ زرتاشا سرکار کو جان سے مار دو تاکہ بنا جھجک کے وہ گاؤں اس زمیندار کے پاس چلی جائے۔ مہابیر کا دماغ تو بالکل معاف ہو گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور بھاگتا گھر سے نکل گیا۔ وہ جنگل کی پار کرتا سڑک پر آیا اور پھر بھاگنا شروع کیا تھا۔ وہ بھاگتا چلا جا رہا تھا، اسے جلد از جلد اپنے باپ کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو اپنے باپ کی قبر پر جا بیٹھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے میرے اللہ، میں جانتا ہوں میرے باپ نے بہت گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، معصوم لوگوں کو ستایا ہے۔ اللہ کوئی تو ایسا ثواب ہوگا نا جو انہوں نے کیا ہوگا، کوئی تو ایسی نیکی ہوگی نا جو ان کو آپ کی پسند آئی ہوگی، اللہ اس نیکی کے صدقے انہیں بخش دیتا۔ اللہ میں نے اپنے باپ کو کبھی اے اللہ میرے باپ کو کبھی تکلیف سے دوچار نہیں ہونے دیا، اے میرے مالک اب میرے بابا کو معاف کر دینا۔ اللہ وہ روتا گڑگڑاتا اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، لیکن معافی مانگنے کا وقت نکل چکا تھا۔ زبیر صاحب اپنے مالک کے آگے تھے، اب اس جہاں کے مالک سب کا پروردگار اس کا فیصلہ کرنے والا تھا، اور قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ مہابیر کو نہیں معلوم تھا اب اس کے باپ کا کیا ہونے والا ہے، بس وہ روتا اپنے مالک سے دعا کرتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کائنات کے مالک درگزر کرنے والا رحیم اور کریم ہے۔ وہ اپنے باپ کی قبر پر رونے کے بعد اٹھا اور ہمت کرتا واپس گھر چلا گیا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور زرتاشا کل سے بھوکی تھی، تو اس کی بھوک کا خیال کرتے وہ کھانا لے کر گھر گیا تھا، لیکن یہ کیا وہاں تو زرتاشا تھی ہی نہیں اور نہ ہی وہ آدمی تھا۔ مہابیر کیسے بھول گیا تھا کہ وہ آدمی زرتاشا کا دشمن تھا اور وہ یوں ہی زرتاشا کو اس آدمی کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ زرتاشا زرتاشا، اس نے خود کو یقین دلانا چاہا کہ زرتاشا یہی ہے، ابھی باہر نکل کر آئے گی، وہ اس کی بات کا جواب بھی دے گی، لیکن جواب نہ دادا وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس آس پاس میں موجود تمام گاؤں کو جانتا تھا، اس لیے سیدھا انہی گاؤں کی طرف گیا جس گاؤں کا ذکر اس آدمی نے کیا تھا۔ وہ خون میں لت پت سر ایک سائیڈ کو گرائے بے ہوش پڑی تھی، سر سے خون بہ رہا تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، گلے پر انگلیوں کے نشان صاف واضح تھے۔ اس کو ہوش میں لاؤ اور گاؤں کے پیپرز کا پوچھو۔ اس سے ایک زوردار تھپڑ زرتاشا کے منہ پر مار کر بولا، صاحب اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں نا اگر وہ ہوش میں آ گئی تو ہمارا کیا حال کر دے گی، تب تو اسے یہ رسیاں بھی نہیں روک پائیں گی۔ ان میں سے ایک آدمی ڈرتے ہوئے بولا، تو اب تو کیا یہ بول رہا ہے، اس کے ڈر سے اسے ہوش میں نہ آنے دو، اس کی اب جیسی حالت ہے یہ ہوش میں آ کر کسی سے لڑنا تو کیا کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گی۔ اس کی زخمی وجود کو دیکھتا خباثت سے ہنس کر بولا تھا، اسے ہوش میں لاؤ، وہ بول کر پیچھے ہوا۔ دوسرا آدمی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ایک ٹھنڈے پانی کی بالٹی لا کر اس کے منہ پر پھینک دی۔ ہوش میں آئی تھی اور اپنا سر جھکائے غائب دماغی سے دور دور تک دیکھنے لگی، آس پاس کی جگہوں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پوچھو اسے کہ 8 گاؤں کے کاغذات کہاں ہیں، انہیں نہیں بتاؤں گی، اگر تمہیں یہ جان بھی کیوں نہ لے لو تب بھی نہیں بتاؤں گی، اگر تو چاہتا ہے کہ تو زندہ رہے تو وقت ہے تیرے پاس، مار دے مجھے، صرف 50 سیکنڈ دوں گی میں تجھے، مار دے مجھے، ورنہ بیچ چوراہے پر ایسی موت تجھے دوں گی کہ اگلی تیری 8 نسلیں کسی بھی گاؤں کا نام لینے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچیں گی۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے سامنے کھڑے زمیندار کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، وہ غصے سے آگے بڑھا اور زرتاشا کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ زرتاشا کا چہرہ ایک طرف ہو گرا اور اس کی تندیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے سامنے کھڑے زمیندار کو دیکھا۔ 20 سیکنڈ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ بولی تھی، صاحب ہمیں جان پیاری ہے، آپ کو یہ لڑکی چاہیے تھی، ہم نے آپ تک پہنچا دی، اب آگے آپ جانو، آپ کا کام جانو۔ ان میں سے ایک آدمی وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ وہاں دوسرے کھڑے آدمی نئے تھے جس کی وجہ سے وہ وہیں کھڑے رہے۔ تمہارا وقت ختم ہوا۔ وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑے زمیندار کو دیکھ کر اور اگلے ہی پل کرسی پہ زور دیتی وہ ہوا میں اچھلی اور ایک زوردار ٹانگ سامنے کھڑے آدمی کے سر پر ماری، جس کے باعث وہ زمین پر گرا اور اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ زمیندار نے اپنی گن نکالی اور زرتاشا کی طرف تانی، زرتاشا نے مہارت سے دوسری ٹانگ ہوا میں کی اور زمیندار کے ہاتھ پر ماری تو اس کی گن اچھل کر زرتاشا کے ہاتھ میں آ گئی۔ تم لوگ میرے گاؤں کے ہی لگتے ہو اور میں اپنے گاؤں کی کسی بھی ماں کو ان کی جوان بیٹے کی موت پر روتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ سامنے کھڑے کچھ جوان لڑکوں کو دیکھ کر بولی، وہ لوگ سر جھکاتے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ زرتاشا کے کوہرٹ سے تو وہ بھی واقف تھے، لیکن حالات اور غریبی کے مارے زمیندار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ زمیندار زرتاشا کو لڑکوں سے بات کرتا دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ آگے بڑھی اور زمیندار کے منہ پر پے در پے مکے مارے، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ زرتاشا کو کمزوری صاف محسوس
سو رہی تھی، لیکن اگر اس وقت وہ کمزور پڑ جاتی تو یقیناً وہ زمیندار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ زرتاشا، اس نے اس کا چہرہ زخمی کرنے کے بعد اسے اس کے بالوں سے نوچتے ہوئے زمین پر کھینچتی وہاں سے باہر نکلی تھی اور اسے اپنے کہے کے مطابق بیچ چوراہے میں لا کر پھینکا تھا۔ وہ آ کر گھٹنوں کے بل بیچ چوراہے میں اس کے ساتھ گری تھی۔ آس پاس لوگ جمع ہو گئے تھے۔ زرتاشا نے آس پاس اکٹھا ہونے والے لوگ تھے۔ زرتاشا نے جب لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے وہیں روکا۔ رسی لا کر دو مجھے، وہ ایک بزرگ آدمی کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ آدمی جلدی سے رسی لینے گیا اور زرتاشا کے ہاتھ میں تھما دی۔ زرتاشا نے پاس موجود ایک بڑے سے درخت کو دیکھا اور زمیندار کے پاؤں پر رسی باندھ کر اسے الٹا لٹکا دیا۔ وہیں موجود کرسی کھینچ کر درخت کے نیچے سائے میں بیٹھی اور اپنا سر دبانے لگی۔ اسے اس وقت شدت سے اپنی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ منہ پر مکے لگنے کے باعث زمیندار بے ہوش ہو چکا تھا اور زرتاشا کو اپنا بولنا بھی محال لگ رہا تھا۔ زرتاشا نے وہاں کھڑی عورتوں کی طرف دیکھا جو زرتاشا کو خون میں لت پت نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے گاؤں کی سرکار کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ ایسے شخص کی بیٹی تھی جنہوں نے 8 گاؤں کی زمین زرتاشا کو اپنے کاندھوں پر لے رکھا تھا اور ان 8 گاؤں میں کبھی بھی کسی کو غم سے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو بالکل اپنے گھر کے فرد جیسا سمجھتے تھے۔ ہر خوشی ہر غم وہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کا خیال رکھتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بھی بالکل ان جیسی تھی، بہادر، نڈر، رحم دل، لیکن ان کے جانے کے بعد سے انہوں نے زرتاشا کو نہ دیکھا تھا اور آج ان کے سامنے آئی تو ایسی حالت میں تھی، سب افسردگی سے بس زرتاشا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، کھانا دو مجھے۔ زرتاشا نے کہنا تھا کہ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ چند ہی منٹ میں کوئی پانی لے کر آیا تو کوئی الگ الگ کھانا، کوئی اس کے زخم دور کر رہا تھا، کوئی اس کے چہرے پر مرہم لگا رہا تھا اور یوں ہی خاموشی سے کرسی کی پشت سے سر گرائے ان کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھی اور کپڑے بدلنے کے لیے گھر کے اندر جا کر بند ہوئی۔ وہ باہر آئی تو وہ اپنے پرانے والے حلیے میں ہی تھی، گھٹنوں تک آتی ایک سادہ سی کالی فراک بال جوڑے کی شکل میں قید کیے ہوئے تھے، ہاتھوں اور چہرے پر مرہم لگی ہوئی تھی۔ وہ بمشکل لڑکھڑاتی کرسی پر آ کر بیٹھی جہاں ایک چھوٹی ٹیبل پر سب لوگوں نے کھانا رکھا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کھانا کھانے لگی۔ جب سب لوگ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے اس کا کھانا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے، سب لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ وہ جو کسی کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی تھی، آج وہ کل سے بھوکی تھی۔ ایک کالی مرسیڈیز وہاں آ کر رکی، سب لوگوں نے نظریں اٹھائیں جبکہ زرتاشا نے اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ کل سے بھوک نے اس کی ایسی حالت کر دی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچ پا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے باہر قدم رکھا تو نظر سامنے ہر چیز سے بے فکر بیٹھی کھانا کھاتی زرتاشا پر پڑی تھی۔ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، تم نے بھی کل سے کھانا نہیں کھایا؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی تو تھی، شوہر ہیں یہ میرے۔ سب گاؤں والوں کو الجھن کا شکار دیکھ کر زرتاشا خود ہی کہا تھا۔ ایک اور کرسی زرتاشا کے سامنے لگا دی گئی تھی اور وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا ویسے سب لوگوں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ زرتاشا، کیا سچ میں تم نے ہی میرے بابا کو؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، اس کی نظروں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھی اور زرتاشا کچھ بولتی اس سے پہلے وہ بس زمیندار ہوش میں آیا تھا اور زرتاشا اٹھی اور پاس کھڑے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتا وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ زرتاشا نے وہ گن لی اور مہابیر کے مقابل لائی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی وہ گن لوڈ کرتی۔ زرتاشا نے بنا زمینداری کی طرف دیکھے بنا سوچے سمجھے گولیاں چلا رہی تھی۔ اب وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ زمیندار کی لاش درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے سر میں سینے میں گولیاں لگ چکی تھیں، اس کا مردہ وجود درخت کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اگر آئندہ میں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں قتل کرنا تو دور کی بات، اگر کسی نے ایسی سازش بھی کی تو اس کا انجام میں اس سے بدتر کروں گی۔ وہ مہابیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھاڑی تھی۔ سب لوگوں نے اپنا سر جھکائے، آخر کیسے وہ ایک عورت ذات ہو کر یوں سرعام قتل کر گئی تھی؟ مہابیر کو اب اپنا کھڑا رہنا محال لگنے لگا تھا۔ اسے چند قدم پیچھے لیے وہ بنا زرتاشا کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ آیا تھا، اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اس نے جس عورت کو اپنے دل سے اعلیٰ مقام دیا وہی عورت اس کے باپ کی قاتل نکلی۔ 1 سال بعد مہابیر جب وہاں سے پلٹ کر گیا تو اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر زرتاشا کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ زرتاشا کو اپنے باپ کا قاتل سمجھ کر اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ زرتاشا بھی اپنے گاؤں میں اس حد تک مصروف ہو گئی کہ اسے نہ ہوش رہتا کہ وہ اپنے وجود میں پلتی اس ننھی جان کا۔ سرکار خبر ملی ہے کہ مہابیر شاہ کسی عورت سے نکاح کر رہے ہیں، اس کی طلاق کے کاغذات بھیجے ہیں۔ اس ملازم کا کہنا تھا کہ زرتاشا کے پیپر پر چلتے ہاتھ روکے اور اس نے قہر آلود نظر سامنے کھڑے اس ملازم پر ڈالی اور پین کو ڈھکن لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی نکالو۔ وہ بنا اس کی بات کا جواب دیے کہہ کر آگے بڑھی، پیچھے پیچھے وہ ملازم اس کی پیروی کرتا چل رہا تھا۔ وہ اسی لیے شاہ حویلی کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے؟
مہابیر شاہ مجھے بتائے بنا ہی شادی کر لوگے؟ وہ شاہ حویلی میں داخل ہو گئی تھی، سامنے بیٹھے مہابیر شاہ اور مولوی کو دیکھ کر بولی تھی۔ مہابیر شاہ نے ایک نظر زرتاشا کو دیکھا اور بالکل ویسی ہی تھی، بس وجود اس سے پہلے سے بھرا بھرا دکھائی دے رہا تھا، چہرے پر ایک الگ چمک تھی، آنکھوں میں بلا کی قہر تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائے؟ مہابیر نے بنا زرتاشا کو جواب دیے مولوی کو کہا، اور اگر آج اس نے یہ نکاح پڑھوایا تو وہ اس کی زندگی کا آخری نکاح ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلتی مہابیر کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، اس کے ارد گرد چادر لپٹی ہوئی تھی۔ مہابیر نے اتنی باریک بینی سے بھی اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ مہابیر شاہ کھڑا ہوتا دھاڑا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مہابیر شاہ کہ میں تمہاری مرضی سے چلنے دوں گی تمہیں؟ وہ بھی اس کے مقابل آ کر اتنی ہی آواز میں دھاڑی تھی، لیکن اگلے پل اپنا پیٹ پکڑتی وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ پیچھے زرتاشا کے ساتھ آیا ملازم زرتاشا کے پاس آیا۔ سرکار، آپ کو کہا تھا کہ اس حالت میں آپ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور چیخنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے تھا، بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ فکر مندی سے زرتاشا کی چادر ٹھیک کرتا بولا تھا۔ مہابیر کے تو لفظ بچے پر ہی اٹک گئے تھے۔ مہابیر نے اس ملازم کو پیچھے کیا اور درد سے کراتی زرتاشا کو اپنی باہوں میں لیے حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ مبارک ہو مسٹر، مہابیر بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے آ کر بتایا تو مہابیر کو تو ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ آخر اتنی بڑی خوشی جو اسے ملی تھی، وہ اپنے سارے گلے شکوے بلائے زرتاشا کے پاس گیا تھا، جو اپنی گود میں اس ننھی پری کو لیے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا نے مہابیر کو دیکھا، اس بچی کے چہرہ چھپا لیا تھا، منہ موڑ لیا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ وہ خفگی سے بولی۔ تو میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تو تم نے بھی ایک دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی نہیں کی؟ وہ بنا اس کی خفگی کی پرواہ کیے اس کے ہاتھ پر اس ننھی پری کو لے چکا تھا۔ زرتاشا، یہ دیکھو، یہ تو بالکل مجھ جیسی ہے۔ اس سے پہلے زرتاشا کچھ بولتی وہ چہک کر بولا تھا، جی نہیں، یہ مجھ پر گئی ہے، مجھ جیسی ہے۔ اس کے گال تو دیکھو، آپ کو اپنے اتنے نرم سرخ گال کہاں سے دکھتے ہیں؟ وہ چڑ کے بولی تھی۔ ہاں بس رنگ مجھ پر گیا ہے، لیکن ویسے دیکھنا تو میں تو یہ مجھ جیسے ہی ہے۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ وہ ننھی پری کو چومتا زرتاشا کے پاس بیٹھا تھا۔ تم نے میرے باپ کو مارنے سے پہلے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا ہمارے رشتے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس نے اس ننھے وجود کو دیکھتے ہوئے زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، میں نے تو بس انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، لیکن وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ان کے گناہ ان کے سامنے رکھے تھے، بس۔ وہ صاف گوئی سے کہتی چہرہ جھکا گئی۔ تم نے ایک دفعہ بھی آ کر مجھ سے ملنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی۔ وہ شکوہ کن لہجے میں بولا، وہ تو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے، اور اس دن جب میں نے ملازمہ کو رانیہ کے پاس بھیجا کہ وہ مہابیر شاہ سے ملنا چاہتی ہے، میرا پیغام پہنچا دے، تو زرتاشا ان سے ملنا چاہتی ہے، لیکن رانیہ نے صاف صاف منع کر دیا اور مہابیر کو کچھ نہیں کہے گی، اور مہابیر تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتی بولی تھی، تم نے خود ہی مجھے ملنے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی اس سے شکوہ کر رہا تھا آپ نے؟ تو وہ الٹا اسے شکوہ کر بیٹھی کہ آپ کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی شروعات کروں؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کر رہا ہوں، وہ کہہ کر مسکرایا۔ اور رانیہ کیا جیسے آپ نکاح کرنا جا رہے تھے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی، کون سا نکاح؟ کب ہو رہا تھا میرا نکاح؟ اس نے حیرت سے منہ کھولے اس سے پوچھا تھا۔ منہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جب میں وہاں گئی تھی تو مولوی صاحب آپ کو اور رانیہ کا نکاح پڑھوانے لگے تھے۔ وہ حیرت سے بولی تھی۔ مہابیر بالکل ہی بھول چکا تھا کہ وہ نکاح چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ بیگم صاحبہ، رانیہ کا کچھ ماہ پہلے نکاح ہو چکا ہے اور وہ یہاں نہیں رہتی۔ وہ مجھے اس قدر دستبردار ہو گئی ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ تم مجھ سے اس قدر دستبردار ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ وہ ملازم میرے کہنے پر ہی تمہارے پاس کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ پر نظر رکھو گی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ زرتاشا نے حیرت سے مہابیر کو دیکھا، یعنی کہ وہ سب کچھ جو ہوا تھا، وہ ملازم نے اس کے پاس آنا، اسے حویلی لے کر جانا، سب زرتاشا اس کا حویلی لے کر جانا سب مہابیر کے کہنے کے مطابق ہوا تھا۔ جی بیگم، سب میرے کہنے پر ہی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال کرتا اس کے سر پر ایک چپت لگاتا بولا، چند ماہ بعد؟ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس کا ڈائپر کیسے چینج کروں میں؟ کون سے ساری زندگی بچوں کے ڈائپر چینج کرتا آیا ہوں؟ وہ پچھلے 20 منٹ سے اسی لیے اپنے ہاتھوں میں بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈائپر کو دیکھ رہا تھا، کیسے پہنانا ہے یہ ڈائپر، لیکن زرتاشا تو اس سے بالکل ہی بے خبر سو رہی تھی۔ مہابیر پلیز اپنی بیٹی کو اٹھائیں اور اسٹڈی روم میں جا کر یہ تبصرہ کر لیں کہ ڈائپر کیسے پہنانا ہے۔ وہ چڑھ کر بولی تھی، ایک تو پوری رات ایک چھوٹی شہزادی نے اسے سونے نہیں دیا، اوپر سے اب صبح صبح مہابیر کی خسر پرسر اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ کیسی ماں ہو تم؟ گاؤں کے لیے تو ہمیشہ آگے آگے رہتی ہو، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں ہمیشہ لاپرواہ۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا کہا؟ ایک دفعہ پھر سے بولنا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بازو ہٹاتی مہابیر کو دیکھ کر بولی تھی۔ مہابیر کی تو ٹون ہی چینج ہو گئی تھی۔ نہیں، میں خود سے کہہ رہا تھا تم آرام سے سو جاؤ، میں میری شہزادی اور ہم باہر جا کر خود ہی ڈائپر پہننا سیکھ لیں گے۔ وہ وہاں سے اٹھا تھا، مانو
جیسے زرتاشا اسے نگل ہی جائے گی وہ اسے ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ شاباش جلدی جائیں، وہ جب تک میری نیند پوری نہیں ہو جائے اسے لے کر میرے کمرے میں بھی نہیں بھٹکے گا۔ اسے ایک انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ جی جی سرکار، جو آپ کا حکم۔ وہ اپنا سر جھکاتا ملازم کی طرح کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زرتاشا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ واپس لیٹے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے ہر فیصلے میں ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ مہابیر کے لیے بھی زرتاشا بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بے شک وہ ایک بہترین بیوی اور مہابیر ایک بہترین شوہر ثابت ہوا تھا، اور آنے والے وقت میں وہ دونوں بہترین ماں باپ ثابت ہونے والے تھے۔